بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک۔ خولی بن یزید نے حضرت سیدنا امام حسین کا سر ایک نیزے پر چڑھایا اور ایک فوجی دستے کے ہمراہ کوفہ پہنچا تو شام ہو چکی تھی۔ شام ہو جانے کی وجہ سے اسے گورنر ہاؤس میں داخلے کی اجازت نہ مل سکی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو اجازت دی کہ وہ اپنے گھروں کو چلے جائیں اور خود بھی حضرت سیدنا امام حسین کا سر لے کر وہ اپنے گھر چلا گیا۔ اس کی بیوی نے اسے برا بھلا کہا کیونکہ وہ اہل بیت سے سچی محبت رکھتی تھی۔ اس نے خولی بن یزید سے علیحدگی کا مطالبہ کیا۔ خولی بن یزید نے اسے ابن زیاد سے حاصل ہونے والے انعام و اکرام کا لالچ دیا، لیکن اس نے کسی قسم کا تعاون کرنے سے انکار کر دیا۔ رات بھر وہ حضرت سیدنا امام حسین کے غم میں آنسو بہاتی رہی اور طلوع سحر کے وقت گھر سے نکل گئی اور پھر کبھی لوٹ کر نہ آئی۔ اگلے روز حضرت سیدنا امام حسین کا سر کوفے کے گورنر ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ابن زیاد نے لوگوں کو جمع کیا۔ حضرت سیدنا امام حسین کا سر اس کے سامنے رکھا تھا اور وہ ایک چھڑی سے آپ کے دہن مبارک کو چھونے لگا۔ وہاں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ ان سے یہ برداشت نہ ہو سکا اور وہ کھڑے ہو کر فرمانے لگے کہ چھڑی کو ان پاک ہونٹوں کے اوپر سے ہٹا۔ قسم ہے اس خدا کی جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لبوں پر بوسہ کرتے دیکھا ہے۔ پھر وہ غم کی شدت سے رو پڑے۔ ابن زیاد نے جب حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی تو کہا کہ اگر تم بوڑھے نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی قتل کروا دیتا۔ حضرت زید بن ارقم فرمانے لگے کہ اے بدبخت، تو نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر گوشے کا خیال نہ کیا تو ان کے مقابلے میں میری کیا حیثیت ہے۔ یہ فرما کر آپ وہاں سے چلے گئے اور جاتے ہوئے اہل دربار کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے حضرت سیدنا فاطمہ زہرا، ان کے صاحبزادوں کو شہید کیا اور مرجان کے بیٹے کو اپنا امیر تسلیم کیا۔ یہ تمہارے بچوں کو قتل کر دے گا اور بڑوں کو زندہ چھوڑ دے گا۔ انسانیت کے نام پر کیا کر گئے حسین؟ ہر دور کے بلند خیالوں سے پوچھ لو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ جب ابن زیاد اپنی دل لگی کر چکا تو اس نے بدبخت شمر کی قیادت میں ایک لشکر اسیران کربلا اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو یزید کے دربار کی جانب روانہ کیا۔ ابن زیاد نے لشکر کو حکم دیا کہ تمہارا گزر جس جانب سے بھی ہو ان کی تشہیر کرتے جانا اور لوگوں کو ڈرانا کہ جس نے بھی خلیفہ کی اطاعت سے روگردانی کی اس کا انجام یہی ہوگا۔ قافلے نے سفر شروع کیا تو راستے میں ایک مقام پر بارش کی وجہ سے قافلے نے ایک گرجا گھر میں قیام کیا۔ گرجا گھر کے پادری نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو دیکھا تو شمر کو 10,000 دینار دے کر سر مبارک کچھ دیر کے لیے لے لیا اور پھر اس نے آپ کے سر مبارک کو دھویا اور عطر و خوشبو لگائی۔ پھر آپ کے سر مبارک کے سامنے ہاتھ باندھ کر باادب کھڑا ہو گیا۔ اللہ عز و جل نے اس پادری کی قسمت بدل دی اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کے نور کی بدولت اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا اور اس نور کے صدقے میں کفر و شرک کے اندھیرے مٹ گئے۔ بارش تھمنے کے بعد قافلہ روانہ ہوا تو راستے میں شمر نے وہ دینار اپنے ساتھیوں میں تقسیم کرنا چاہا۔ جب اس نے تھیلی کا منہ کھولا تو اس میں دینار کے بجائے ٹھیکریاں نکلیں۔ یزید کے سامنے جس وقت حضرت سیدنا امام حسین کا سر مبارک اور اسیران کربلا کو پیش کیا گیا تو اس بدبخت نے چھڑی کے ساتھ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دہن مبارک کو ضرب لگاتے ہوئے کہا کہ ہماری قوم نے ہمارے ساتھ انصاف نہ کیا لیکن ہماری خون ٹپکتی تلواروں نے انصاف کر دیا اور ظالموں اور نافرمانوں کی گردنیں اڑا دیں، معاذ اللہ۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو بے قرار ہو گئے اور یزید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے یزید، بروز قیامت ان کے نانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کی شفاعت کریں گے
اور تمہاری شفاعت ابن زیاد کرے گا۔ یہ فرما کر دربار یزید سے باہر نکل گئے۔ یزید نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ان کا انجام ایسا اس لیے ہوا کہ انہوں نے خود کو مجھ سے اچھا جانا، اپنے باپ کو میرے باپ سے اچھا سمجھا، اور اگر میں میدان کربلا میں ہوتا تو انہیں ہرگز قتل نہیں کرتا۔ غرور ٹوٹ گیا، کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی کوئی حاصل جفا نہ ملا۔ سر حسین ملا یزید کو لیکن شکست یہ کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔